گزشتہ سال بھی میرا اس محفل میں مجھے آنے کا موقع ملا، تو اس وقت ان کے والد صاحب حیات تھے، زندہ تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے دعوت دی، اور اپنی حیات میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا اگلے سال جب آپ آئیں گے تو جو انتظام میں نے کیا ہے انشاءاللہ میں اگلے سال اس سے اچھا انتظام کروں گا، اور یہ ان کی خواہش تھی کہ میرے گھر میں اچھی محفل ہو، اچھے انتظام کے ساتھ ہو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے اچھا انتظام انشاءاللہ میں اگلے سال کروں گا، آپ ضرور آئیے گا۔ تو اس سال وہ تو موجود نہ رہے، لیکن ان کے اس بیٹے نے اور ان بھائیوں نے، ان کے جو بھائی ہیں اور مدثر نے، ان تمام نے مل کر ماشاءاللہ کافی اچھا انتظام کیا۔ اللہ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کا وقت کب لکھا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں مستقبل کے لیے اتنے فیصلے کر لیتا ہے، اور مستقبل میں انسان اتنی پلاننگز بنا لیتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کب تک کی ہے۔ انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کب تک وہ زندہ رہے گا اور کب تک وہ اپنی امیدوں پر قائم رہے گا، یہ بات انسان کو نہیں معلوم۔ تو ہمیشہ انسان کو اپنی اوقات یاد رکھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا بھی مٹی سے، اور اس کے بعد انسان کی جو رہائش گاہ ہے وہ بھی مٹی، اور اس کے بعد جب انسان کی روح نکال لی جائے گی تو بھی مٹی کے اندر ہی دفن کر دیا جائے گا۔ تو ان اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھ کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج جس قبر میں وہ ہمارا رشتہ دار، وہ ہمارا باپ یا ہمارا دوست دفن ہو رہا ہے، ایک دن اسی قبر میں اے نوجوان تجھے بھی جاننا ہے، اے مسلمان تجھے بھی جاننا ہے۔ اللہ نے خوبصورت جسم دیا، خوبصورت آنکھیں دی، حسین آواز دی، لمبا چوڑا قد دیا، مال و دولت بھی ہے، لیکن انسان کو کبھی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ ربیع النور شریف کا مہینہ، آخری ایام اس کے باقی ہیں، اور آنے والا مہینہ ربیع الغوث، ربیع الآخر شریف۔ ربیع الآخر شریف یہ مہینہ لگ چکا ہے، اور گزشتہ مہینہ جو گزرا ہے وہ ربیع الاول شریف، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد عاشقان رسول مناتے ہیں۔ اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ تک پہنچاؤں گا۔ تمام اپنی توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھے درود پڑھ کے آراستہ کرو۔ فرمایا تمہارا درود پڑھنا میدان محشر میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ جب جب تم اپنی مجلسیں لگاؤ، جہاں تم دو چار افراد جمع ہو جاؤ، فرمایا جہاں دنیاوی باتیں کرو، جہاں اپنے مقصد کی باتیں کرو، وہاں میری ذات پہ درود پاک کو بھی پڑھو، اور جب تم درود میری ذات پہ پڑھو گے تو میدان محشر میں یہ درود نور کی شکل میں بن کے آئے گا، اور تمہاری پریشانیوں کو اور عذاب کو تم سے دور کر دے گا۔ تو درود پاک پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلسوں میں یہ ترغیب دلائی کہ جو بھی مجلس تم اختیار کرو میری ذات پہ درود ضرور پڑھو۔ تو مل کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات میں یہ بندوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ نعمتوں کا چرچا کیا جائے، جو اللہ نے نعمتیں دیں ان کا ذکر کیا جائے، اور ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ یہ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتیں دی ہیں، فرمایا ان نعمتوں کا چرچا کرو،
ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں کا ذکر کرو۔ ایک مقام پہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ادا کرو، شکر ادا کرو، ان کا چرچا کرو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا، یہ قرآن مجید سے کہاں ثابت ہے، اور پھر میلاد منانا کس مقصد کے لیے ہوتا ہے، ان دو موضوعات پہ، ان دو باتوں پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ لیکن اس کے لیے دل میں محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اپنے نبی سے محبت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل، حضور کی اداؤں کو ادا کرنا، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کو اگر پڑھا جائے تو ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول آپ نے نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ قریش نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اے عروہ، آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے ہیں، آپ ذرا اس کا معائنہ کیجئے کہ صحابہ کرام کو اپنے نبی سے کیسی الفت ہے، ان کو کیسا عشق ہے، یہ اپنے نبی سے کیسا پیار کرتے ہیں، حضور کا کتنا حکم مانتے ہیں اور کون سی باتوں سے یہ رکتے ہیں۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں نہیں آئے تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ آپ اب دیکھیے صحابہ کرام نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جس چیز کا حکم فرماتے، صحابہ کرام بغیر تاخیر کیے، بغیر دیر کیے اس حکم کی تکمیل کر لیا کرتے تھے، اس حکم پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ جس کام سے منع کرتے صحابہ کرام اس کام سے رک جایا کرتے تھے۔ اور ایک جو منفرد انداز آپ نے محبت کا دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے، اب دیکھو اپنے نبی سے محبت کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے، یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا۔ فرمایا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تو جب ہم وضو کرتے تو جسم سے پانی لگ کے نیچے گرتا ہے، جو بوندیں، جو قطرے نیچے گر جاتی ہیں۔ فرمایا جب آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے اور جو پانی چہرہ مبارک سے مس ہو کے نیچے گر رہا ہوتا، جو پانی ید مصطفیٰ سے مس ہو کے نیچے گر رہا ہوتا، جو پانی رجل مصطفیٰ سے مس ہو کے نیچے گر رہا ہوتا، جو پانی زلف مصطفیٰ سے مس ہو کے چھو کے نیچے گر رہا ہوتا، یعنی وضو میں جو ہمارا پانی بہ کے نالیوں میں چلا جاتا ہے، فرمایا جب وہ پانی مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے لگ کے نیچے گرتا تو صحابہ کو اپنے نبی سے ایسی محبت تھی کہ وہ اس جسم سے گرنے والے پانی کو لینے کے لیے ایسے بڑھتے جیسے آپس میں جھگڑا کر پڑیں گے، جیسے وہ آ جائے۔ وہ طلبگار تھے اس پانی کے کہ جو پانی میرے مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے چھو گیا، کاش وہ پانی میرے جسم پہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماریوں کو بھی دور کر دے۔ وہ قطرہ بظاہر تو ایک قطرہ ہے، جب تک آمنہ کے لال کے جسم سے نہیں ملا تو فقط ایک قطرہ ہے، لیکن جب قطرہ جسم مصطفیٰ سے مس ہو جائے تو وہ قطرہ بھی اپنے اندر وسعت صحرا رکھا کرتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ قطرہ بھی اپنے اندر طاقت سمندر کی رکھا کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے چھو جائے۔ تو جو پانی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے چھو کے نیچے گرتا، صحابہ کرام اسے جمع کرنے کے لیے دوڑا کرتے تھے۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس قریش کے پاس آئے تو پوچھا اے عروہ تم نے کیا دیکھا، صحابہ کی محبت کیسی تھی اپنے نبی سے؟ تو کہا کہ اے قریشیوں، تم نے مجھے اس نبی کے پاس بھیجا کہ جس کے صحابہ کو اور اپنے نبی سے ایسی محبت تھی کہ میں نے بڑے بڑے کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں دیکھا، وہاں بادشاہوں کی ایسی قدر و منزلت نہیں کہ جو قدر و منزلت صحابہ کرام اپنے نبی کی کیا کرتے ہیں، جو ادب و احترام صحابہ کرام اپنے آقا کا کیا کرتے ہیں، وہ میں نے ساری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی کو صدیق اکبر بناتا ہے اور کسی کو فاروق اعظم بناتا ہے، کسی کو ذو النورین بنا دے اور کسی کو حیدر کرار بنا دیتا ہے۔ تو یہ محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے۔
اور اس محبت کو دل میں اجاگر کر کے آئیے ہم سنتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے، اور پھر میلاد منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ مختصر گفتگو اس پر کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا جائے، خوب ان کا شکر ادا کیا جائے جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ اور بھی کئی مقامات پہ نعمتوں کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم ملا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ نعمت کا ذکر کرنے کا، ان کا چرچا کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اللہ کی نعمتیں تو بہت ہیں۔ اب جب اللہ نے یہ حکم دیا تو ایک اور مقام پہ فرمایا اے لوگو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کر دی کہ تم انہیں شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، تم انہیں گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ انکاؤنٹیبل، جسے کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، جسے گنا نہیں کیا جا سکتا، جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، جو گنتی سے باہر ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کر دی کہ تم گن ہی نہیں سکتے۔ تو اب اے رب جب ہم نعمتیں گن ہی نہیں سکتے تو اب کون کون سی نعمتوں کا چرچا کریں؟ وہ کون سی نعمتیں کہ جن کا ذکر کیا جائے؟ تمام نعمتیں تو ہم گن ہی نہیں سکتے، تیرا حکم، تمام نعمتیں تو شمار نہیں، تو اب کون سی نعمت کا چرچا کیا جائے؟ اسی کو ایک اور آیت سے جوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اور کس طرح ڈرو؟ اللہ نے فرمایا اس طرح ڈرو جیسا ڈرنے کا حکم ہوا، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس حق پہ اترو، اور اس حق کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف پیدا کرو۔ جیسا ڈرنے کا حق ادا کیا گیا ویسا، جیسا حکم ہوا ویسا ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا ہو جائے۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ آیت سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی اللہ نے یہ فرمایا کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ہی ڈرو؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں اے صحابیوں، جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور زمین پر تشریف لے آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بہت بھاری آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے یہ انسان ویسے ڈر جائیں؟ اگر ساری زندگی بھی کوئی انسان روتے رہے تو وہ بھی اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے ہوش کو کھو دیا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول جیسا ڈرنے کا حق ہے ہم تو ویسا ڈر ہی نہیں سکتے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جائیے اور ان کے امتیوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے فرمایا جتنی استطاعت رکھتے ہو، جتنی قدرت رکھتے ہو اس کے مطابق ڈر پیدا کرو، اپنی استطاعت کے مطابق ڈرو گے تو سمجھ لو تم نے ڈرنے کا بھی حق ادا کر لیا ہے۔ جتنی طاقت ہے، جتنی حیثیت ہے کے مطابق ڈرو۔ تو فرمایا تم نے ڈرنے کا حق ادا کر لیا۔ اسی کو جوڑ لیجیے اب اس آیت کے ساتھ کہ رب نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ نعمتیں اتنی تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے مولا تو نے ہمیں حکم تو ارشاد فرما دیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا چرچا کریں جو تو نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو نے زبان عطا فرمائی، یہ بھی تیری بے مثال نعمت ہے۔ تو نے آنکھیں عطا فرمائی، یہ بھی تیری بے مثال نعمت ہے۔ تو نے کان عطا فرمائے، یہ بھی تیری بے مثال نعمت ہے۔ ان کا چرچا کرنے کا حکم تو نے قرآن میں نازل فرمایا، لیکن تو خود ہی حکم دیتا ہے کہ نعمتیں اتنی ہے کہ تم گمان نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اے ہمارے مولا جب نعمتیں اتنی ہیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا، جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، جنہیں کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، تو کن کن نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں اے رب کوئی ایسی نعمت بتا دے کہ جو تمام نعمتوں کی جامع ہو، جو نعمت تمام نعمتوں کی سردار ہو، جو نعمت تمام نعمتوں میں بڑی نعمت ہو، جو نعمت تمام نعمتوں کو اپنے اندر سماتی ہو، وہ نعمت
نعمت ہمیں بتا دے، ہم اس کا شکر ادا کر لیں گے، تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ تمام کا شکر تو ادا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گنتی سے باہر ہے۔ اے رب اس نعمت کا پتہ بتا دے کہ جو تمام نعمتیں اپنے اندر رکھتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتا دیا کہ تمام نعمتیں جو ذات اپنے اندر رکھتی ہے تم اس ذات کا چرچا کر لو، سمجھ لو تم نے تمام نعمتوں کا چرچا کر لیا۔ میرے رب نے حدیث قدسی میں فرمایا لولا محمد لما خلقت الدنیا، لولا محمد لما خلقت الافلاک، لولا محمد لما خلقت السیاح۔ فرمایا اے لوگوں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم سیارے نہ بناتے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان نہ بناتے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمان کو نہ بناتے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم دنیا کو نہ بناتے، آپ نہ ہوتے تو ہم یہ زمین و آسمان، یہ مکین و مکان نہ بناتے۔ لولا محمد لما اظہرت الربوبیہ، اے محمد عربی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہیں کرتا۔ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمام نعمتوں کی جو جامع ذات ہے، تمام نعمتیں جس میں سما جائیں، وہ کون سی ذات ہے؟ رضا نے لکھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئیں اگا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ فرمایا جتنی نعمتیں عطا کی تمام نعمتیں ہم نے محبوب کے صدقے میں ادا کر دی۔ اب سنو میلاد کا ثبوت دینے لگا ہوں۔ صحیح اس جملے کے بعد تمام مسلمانوں کی سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ میرے رب نے فرمایا نعمتوں کا چرچا کرو، لیکن نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا لیکن تمام نعمتیں جس کے صدقے میں بنا دی وہ آمنہ کا لال ہے۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں تم آمنہ کے لال کی ذات کا چرچا کرو، گویا تم نے ساری نعمتوں کا چرچا کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا نعمتیں تو اتنی ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اب کس نعمت کا شکر ادا کیا جائے؟ تو فرمایا جو نعمت تمام نعمتوں کو اپنے اندر سماتی ہے، یا پھر تمام نعمتیں جس کے آنے سے عطا ہوئی، فرمایا اس نعمت کا شکر ادا کر لو تو گویا تم نے تمام نعمتوں کا شکر ادا کر لیا ہے۔ تمام نعمتوں کا شکر۔ اول ما خلق اللہ نوری من نورہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، سب سے پہلے میرا نور بنایا اپنے نور سے، اور پھر اسی نور سے آدم کو بنایا، اسی نور سے نبیین کو بنایا، اسی نور سے زمین و آسمان کو بنایا۔ تو تمام نعمتیں جس کے صدقے میں بنی، فرمایا اس کا چرچا کر لو گویا تم نے تمام نعمتوں کا چرچا کر لی، تم اس کا ذکر کر لو تم نے تمام نعمتوں کا ذکر کر لیا۔ تو وہ جو خطبے میں نے آیت بیان فرمائی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دے کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے اور کوئی اللہ کی رحمت ملے، دو چیزیں توجہ رکھیے گا، یہ قرآن پاک کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جب بھی تمہیں کوئی نعمت مل جائے یا کوئی رحمت مل جائے، فلیفرحوا، چاہیے کہ تم خوشی کا اظہار کرو، چاہیے کہ تم خوشی مناؤ، اس کا چرچا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور رحمت کے ملنے پہ چرچا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو اے رب سب سے بڑی نعمت کون اور سب سے بڑی رحمت کون؟ فرمایا جس کے صدقے ساری نعمتیں ملی، نعمت بھی سب سے بڑی وہ محمد مصطفیٰ، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جسے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، رحمت بھی وہ سب سے بڑے میرے مصطفیٰ۔ تو جب آمنہ کے لال آ جائیں تو سیدھا سا قرآن کا قاعدہ ہے کہ خوشی مناؤ۔ یہ آیت کے ذریعے سے اور ایک دو احادیث کے ذریعے سے میلاد مصطفیٰ کا آسان ثبوت کہ جس کو بھی دیا جائے وہ سر جھکا کے تسلیم کرے گا، کہ قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا، حدیث میں حضور نے واضح فرمایا کہ جب بھی محمد مصطفیٰ آ جائیں تو چاہیے کہ خوشی مناؤ،
نعمتوں کا چرچا کرو. اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی جاتی ہے، حضور کی بے ادبی بھی کی جاتی ہے. اب سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا خاصیت حاصل ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے رب عذاب نازل کر دے. وہ قوم لوط پہ عذاب آیا، بنی اسرائیل پہ عذاب آیا، وہاں بھی انبیاء تھے. جب انبیاء کی نافرمانی کی تو اللہ نے عذاب بھیج دیا. انبیاء کرام علیہم الرضوان خود دعائیں کرتے، اے رب عذاب نازل فرما. امت حکم کی تکمیل نہیں کر رہی تو انبیاء کرام نے عذاب نازل ہونے کی دعائیں کی امت کے لیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتی اور اپنے نبی کی نافرمانی کرتی تھی. تو آج بھی اس سرزمین پہ جایا جائے تو وہ عذاب کے آثار نمودار ہوتے ہیں، ایسے خطرناک عذاب آئے. لیکن ایک امت ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. گستاخیاں وہ بنی اسرائیل میں بھی ہوئی، قوم لوط میں بھی ہوئی، موسیٰ اور عیسیٰ کی امت نے بھی ان کے نبیوں کی نافرمانیاں کی. اور نافرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی کرتے ہیں. گستاخیاں آج کے دور میں بھی کی جاتی ہیں لیکن زمانہ شاہد ہے کہ آج تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ اجتماعی عذاب نہیں آیا جو دیگر امتوں پہ آیا کرتا تھا. اے رب تجھ سے سوال ہے کہ یہ تیری امت سب سے خاص امت ہے اور یہ تیرے حبیب یہ سب سے زیادہ تو ان سے محبت کرتا ہے، سب سے آخری نبی بنا کے بھیجا. تو جب دیگر امتیوں نے اپنے نبی کی نافرمانیاں کی تو نے عذاب نازل فرما دیا. تیرے حبیب کی نافرمانی لوگ کرتے ہیں، اے رب امت مصطفیٰ پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو معلوم ہو گیا کہ ان امتوں کی نبیوں کی جو نبوت تھی وہ مخصوص وقت کے لیے تھی، مخصوص مدت کے لیے تھی. ان پہ عذاب آیا تو امتیں ختم ہو گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاصیت ہے اور امت مصطفیٰ کی یہ خاصیت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی اب نبی آئے گا اور امت مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی امت آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی کہ اے محبوب جب دیگر امتیوں نے نافرمانیاں کی تو ان پہ عذاب نازل کر دیا، لیکن گستاخیاں اور نافرمانیاں تو آپ کی امت بھی کرتی ہے. آپ پہ عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ آخری نبی ہیں، میدان محشر تک آپ کی نبوت چلے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرما دی کہ آپ کی امت پہ عذاب نہیں آتا. تو وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہان میں موجود ہیں اور جس جسم میں جان ہو اس میں روح بھی ہوتی ہے. جب جان نکال لی جائے، جب جان نکال لی جائے، روح نکال لی جائے تو جسم مردہ کہلاتا ہے. اگر عذاب نازل ہو گیا تو امت ختم ہو جائے گی. معلوم ہو گیا کہ امت مصطفیٰ پر عذاب نہیں آ رہا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زندہ رکھا ہوا ہے اور جب اپنے دست قدرت سے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لے گا تو پھر اس کے بعد سور پھونکنے کا حکم دے گا. معلوم ہو گیا کہ میرے رضا نے لکھا کہ یا رسول اللہ ہماری امت پہ جو عذاب نہیں آتے وجہ یہی ہے کہ آپ موجود ہیں. جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آ سکتا. آپ رحمت بن کے تشریف لائے، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. توجہ رکھیے. تو گستاخیاں آج کی امت میں بھی ہوئی، نافرمانیاں آج کی امتی بھی کرتے ہیں اور وہ محبت کے دعوے کے ساتھ کہ وہ محبت کا دعویٰ بھی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب بھی تلاش کیے. وہ محبت کا دعویٰ بھی کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی بھی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی. یاد رکھیے گا کہ انسان کو جس سے محبت ہو جائے تو پھر جس شخص سے محبت ہو جائے اس کے عیب دکھائی نہیں دیتے، اس کے عیب سنائی نہیں دیتے، اس کی خرابیاں دکھائی نہیں دیتی، جو اس کی غلطیاں ہیں وہ سنائی نہیں دیتی. تو اے گستاخوں
تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اپنے نبی سے محبت ہے، تمہیں اپنے نبی سے پیار ہے، ارے جسے مصطفیٰ سے پیار ہو جائے اسے حضور کے کیا کسی اور شخص کے بھی عیب نظر نہیں آتے، اسے نہ عیب نظر آتے، نہ دکھائی دیتے ہیں، نہ سنائی دیتے ہیں، تم محبت کے دعوے بھی کرتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی بھی کرتے ہو۔ آج دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو کسی انسان سے پیار ہو جائے، کسی انسان کو کسی انسان سے محبت ہو جائے تو عیب ہوتے ہیں لیکن محبت کی وجہ سے نظر نہیں آتے، خرابیاں ہوتی ہیں محبت کی وجہ سے نظر نہیں آتی، نہ سنائی دیتی ہے نہ دکھائی دیتی ہے۔ تمہیں تو دعویٰ ہے اس مدینے والے سے محبت کا کہ اللہ نے جسے عیب سے پاک بنایا، جسے گناہوں سے پاک بنایا، جسے معصوم بنایا، تم کہتے ہو کہ ہمیں محبت بھی ہو گئی اور پھر کہتے ہو کہ حاضر و ناظر بھی نہیں ہے، تم کہتے ہو ہمیں محبت بھی ہو گئی، پھر کہتے ہو کہ مدد کے لیے آتے نہیں ہے، کہتے ہو ہمیں حضور سے پیار ہے، پھر کہتے ہو کہ مدد کرتے نہیں ہے، کہتے ہو کہ ہمیں حضور سے پیار ہے اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ انتقال کے بعد زندہ نہیں ہے۔ معلوم ہو گیا تمہیں عشق حقیقی نہیں ہوا، معلوم ہو گیا تمہیں محبت حقیقی نہیں ہوئی۔ اگر تمہیں سرکار سے سچی محبت ہو جاتی، اگر تمہیں سرکار سے سچا پیار ہو جاتا تو پھر تمہاری زبان نے عیب بیان نہ کرتی، پھر تمہاری زبان یہ کہتی کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے۔ جب تمہیں پیار ہو جاتا تو تمہاری زبان سے یہ صدا آتی کہ وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نقص جگہ لگی، یہ پول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دعا لگی۔ جب تمہیں محمد مصطفیٰ سے پیار ہو جاتا تو تمہاری زبانیں یہ صدائیں اجاگر کرتی، یہ صدائیں بلند کرتی کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر رب رحمت، برو بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جب تمہیں محمد مصطفیٰ سے سچی محبت ہو جاتی تو تمہاری زبان سے یہ صدا آتی، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غریب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب تمہیں دور سے محبت ہو جاتی تو تمہاری زبانوں سے یہ صدائیں آتی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ كَمَا خُلِقْتَ تَشَاءُ۔ جب تمہیں حضور سے سچی محبت ہو جاتی تو تمہاری زبان سے یہ صدائیں بلند ہوتی، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ جب تمہاری دل میں حضور کی محبت بس جاتی تو تمہاری زبان بھی امام احمد رضا کی طرح یہ صدا نچھاور کرتی کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب پڑھے مل کے لاکھوں سلام۔ جب تمہیں حضور سے سچی محبت ہو جاتی تو تمہاری زبان بھی یہ صدا بلند کرتی کہ یا رسول اللہ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے محبت ہو جائے اس کے عیب نظر نہیں آتے۔ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، محبت انسان کو بہرا کر دیتی ہے۔ آؤ دیکھو صحابہ کرام کو کیسی محبت ہوئی، آؤ دیکھو تابعین کو کیسی محبت ہوئی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کے حسن کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ ایک طرف چاند پہ نظر جاتی، ایک طرف آمنہ کے لال پہ نظر آتی، خدا کی قسم میں نے چاند سے زیادہ خوبصورت آمنہ کے لال کو پایا۔ حسان بن ثابت نے جب حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ آپ زیادہ خوبصورت کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ جب تمہیں محبت ہو جاتی تو تم عیب بیان نہ کرتے، تم تو خوبیاں بیان کرتے، تم تو خاصیتیں بیان کرتے۔ میرے رضا نے محبت مصطفیٰ کے باب میں قلم اٹھا کے وہ بریلی کی سرزمین پہ وہ تحریر قیامت تک کے لیے لکھ دی کہ دل میں محمد مصطفیٰ نہ ہو تو تمہاری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، تمہارے روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تمہاری عبادتیں رائے گاہ ہو جائیں گی۔ فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔